الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اسلامی اور دینی علم اور ذکر کا تعلق اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ذکر اور علم یہ معلوم اور مذکور کے پیچھے چلتے ہیں۔ مذکور جس کا ذکر کیا جائے، معلوم جس کے بارے میں کوئی علمی بات کی جائے، جتنا وہ اونچا ہوگا، جتنی اس کی شان اونچی ہوگی، اسی حساب سے وہ علم اونچا ہوگا اور اسی حساب سے اس ذکر کو شرافت اور عزت حاصل ہوگی۔ تو چونکہ علم دینی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی زیادہ اونچی شان اور بہت زیادہ عظمت والی ذات ہے، تو اس کا علم اور اس کا ذکر اس اعتبار سے اونچا۔ یہ جو آسمانی کتابیں اتری ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور ذکر پر مشتمل ہے، تو ان آسمانی کتابوں کی شان ہے۔ پھر ان تمام آسمانی کتابوں میں چونکہ قرآن مجید ناسخ ہے اور قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کے علم اور ذکر کے متعلق، تو اس کی شان سب سے نرالی اور سب سے اونچی ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اپنی شان، اپنی عظمت اور اپنی بزرگی اور برتری اور فضیلت کے اعتبار سے تمام آیتوں پر حاوی ہے اور تمام آیتوں سے ممتاز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے خود اس آیت کے بارے میں فرمایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم ہے، اور اتنے بڑے عالم ہے کیونکہ قرآن کا تعلق بڑا، تو اسی شان سے اس کے علم رکھنے والوں کی شان اونچی۔ میرے نبی نے خود ایک بار کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، مجھے رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ایک عبداللہ ابن مسعود ہے جن کو کہا تھا تم سناؤ میں سنوں، ایک یہ شخص ہے اس کو کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھے قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ اللہ سمانی لک، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے تو کہا اور بتا۔ اللہ جب یہ شخص وفات پاتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الیوم مات سید المسلمین، تمام مسلمانوں کے سردار دنیا سے چلے گئے۔ یہ عظیم شخص قرآن مجید کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تجھے پتہ ہے تمہیں جو رب العالمین نے آیتوں کا علم دیا ہے تو ان آیتوں میں سب سے زیادہ
کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکات کی، کامیاب العلم ابا المنذر اور ابو المنذر، یہ ان کی کنیت ہے، کہا تجھے تیرا علم مبارک ہے، اگر کوئی طالب علم صحیح جواب دے تو اس کو مبارکباد دیا کرو، آپ کی ایک شاباش اس کی زندگی تبدیل کر دے گی، شاباش، آپ کو مرحبا کہو بوصیت رسول اللہ، ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو، یہ قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ نبی کا یہ احادیث سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کو میرے نبی نے یہ الفاظ ہیں کہ اعظم، بہت بڑی عظمت والی آیت یہ ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے جواب پر اس کو مبارکباد دی، مانا آپ نے اس کا اقرار کیا کہ واقعی یہ آیت ہے وہ زیادہ عظمت والی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس آیت کے اندر وہ چیزیں جمع ہیں جو قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں بھی جمع نہیں ہے، اگرچہ کچھ آیتوں میں مجموعی طور پر یہ عظمت جمع ہوگی، جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ سورۃ الحدید کی ابتدائی آیتیں 6، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، خلق السماوات والارض بالحق، یہ 6 آیتیں آپ جنہوں نے تو وہ کہتے ہیں وہ 6 آیتیں ہیں۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا هو، وہ آیتیں آخر تک 3 آیتیں وہ بھی زیادہ آیتیں ہیں، سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیتیں وہ بھی زیادہ ہیں، جس کے اندر مجموعی طور پر رب العالمین کی کبریائی، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کے مقام کا ذکر ہے، رب العالمین کی صفات کا اثر اس میں ذکر ہے، انتہائی عجیب قسم کی زبردست، لیکن وہ آیات وہ تو بہت ساری آیتیں ہیں، اور یہ ایک آیت اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کی مرتبہ، اس کی فضیلت یہ عجیب انداز سے بیان ہوئی ہے۔ 17 اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 18 مرتبہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک اس میں ظاہر اور اس میں ضرور کے اعتبار سے آیا ہے۔ یہ ایک خصوصی فضیلت۔ دوسری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسم اللہ الاعظم لفی 3 سور فی القرآن، یہ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، شیخ نے اس کی تصحیح کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بڑا نام 3 سورتوں میں ہے، ایک سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی، اس میں باقی نام بھی ہے لیکن اس میں اعظم بھی اس میں ہے، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی 111 نمبر آیت ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، چہرے جھک جائیں گے، عالم کا معنی کیا نہیں جا سکتا، انتہائی ذلت عاجزی کے ساتھ جھک جائیں گے چہرے اللہ کے، وہ اللہ الحی والحی جو تمام زندگی والا ہے، الحی اور حی میں فرق ہے، حی مانا زندہ، ہم بھی زندہ، آپ بھی زندہ، بہت سارے مخلوق زندہ، الحی کمال کی زندگی والا، جس کی زندگی میں کوئی نقصان نہیں اور جس کی ابتدا نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ سے ہے، جس میں انتظام آئے گی ہمیشہ سے اللہ ہے، اور جس میں باقی نقصانات نہیں ہے، زندگی میں جو نقصانات ہوتے ہیں، الحی کمال کی زندگی والا، القیوم وہ سارے نظام کو چلانے والا، کامنے والا، تمام نظاموں کو، ساری مخلوق کو، سب اس کے ہاتھ میں ہے، القیوم الحی القیوم وعدت الوجوہ والحی القیوم۔ اور سورۃ آل عمران کے شروع میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا
تین صورتیں جو بغیر کی یہ ہوئی، اس میں بھی یہ تینوں صورتوں میں قدر مشترک دو نام ہے، الحی اور القیوم۔ اس لیے عظیم محقق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ الحی لفظ انہوں نے مجموع الفتاوی جلد 11 صفحہ 311 میں لکھا ہے کہ الحی لفظ یہ اللہ العالمین کا اسم اعظم ہے۔ اور احادیث میں خصوصی طور پر جس میں نشاندہی کی گئی ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، دعا مانگی، میرے نبی نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، یقیناً اس نے اللہ سے دعا مانگی اس میں بڑے نام کے ساتھ، وہ نام اذا دعی به اجاب و اذا سئل به اعطا، جب اس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ دعا قبول کرتا ہے، کچھ بھی مانگا جائے وہ وقت دیتا ہے۔ اس میں اعظم، اس میں اعظم یہ تو اپنی جگہ بحث ہے، پہلے لوگ تلاش کیا کرتے تھے فلاں کو اس میں اعظم یاد ہے، وہ اس کے ذہن میں اس میں اعظم ہوتا تھا۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ، اس کے بعد ایک شخص گیا، کافی عرصہ اس نے اس کی خدمت کی، بعد میں کہا حضرت مجھے اس میں اعظم سکھا دیجیے، خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک پتیلے دیا اور کہا یہ فلاں جگہ میرے دیش رہتا ہے، اس کے پاس لے جا۔ پتیلے کو اس نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، پتیلے کا کرنے گیا، شاگرد سوچ رہا ہے کہ یہ استاد مصر سے لے کر اتنے دور دراز علاقے تک اس پتیلے میں کیا کر رہا ہوگا، پھر یہ پتیلے کبھی ہلتے بھی نہیں، یہ خود پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ہل رہا ہے، یہ پتیلہ ہل رہا ہے، سوچے گا کیا کرو، امانت بھی ہے، اگر اس کو کھول کر دے تو امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اب ہوتے ہوتے یہ سوچا کہ چلو اس کو کھول کر دیکھ لیتا ہوں، صرف اس میں کچھ دینا نہیں، کچھ بھی ہوئی ہیرے جواہرات بھی ہو، لیکن ہیرے جواہرات کے مجھے بھی ملتے کیا ہے، سب نہیں ہو سکتا، تب دیکھتا ہوں اس میں، اس کو بند کر دوں گا۔ اب جب میں رسیاں کھولی اور ڈھکن جو ہے اس کا اٹھایا، اس میں چوہا کا اچھل کر ڈال دیا، اب پیچھے ادھر جو باغ رہا جنگل، چوہا کہاں نہیں رہتا ہے، سب پریشان ہو گئے تو لے کر کیا جاؤ اور واپس کس طرح جاؤ، مجبور اب آگے تو کچھ بولے جا رہا تھا، وہاں پہ چیز گم ہو گئی، اب وہ کیا خالی میں لے کر جاؤں گا، واپس جائے تو استاد کیا کہے گا، باہر استاد کو کہنے تو بولے گا، حضرت استاد کے پاس آیا، استاد کو سمجھ گیا، اس نے بہت بڑا بندے ایک تیز چیز کے لیے دی، اس کی حفاظت نہیں کر سکا، بڑی چیز کی کیا حفاظت کر سکے گا، اس نے اگر سننا جا اپنا راستہ پکڑ، ہمارا ہے، اس میں ہم سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ان تین صورتوں میں اس میں اعظم ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ جو ان کے انتہائی شاگرد رشید ہیں اور انتہائی معتقد ہیں، وہ شخص اپنے استاد سے اختلاف کرتا ہے، کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اچھے استادوں کا شاگردوں کا ہوتا ہے، اور اختلاف ان کے اندر ایک نفرت نہیں پیدا کرتا۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحی القیوم یہ دونوں نام مجموعہ مرکب یہ اس میں اعظم ہے، نہیں دونوں مجموعہ مرکب ایک نام ہے اس میں اعظم کے طور پر، اب دونوں نام ہے یا ایک نام ہے، احادیث سے آیتوں سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ بہر صورت ان دونوں ناموں میں رب العالمین کا اسم اعظم منحصر ہے، اور اس میں اعظم کی خصوصی فضیلت جب بھی کوئی شخص اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے، کسی بھی قسم کی دعا ہو، دشمن سے شر کی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، اگر کچھ مانگتا ہے کسی چیز کو دور کرنے نہیں کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو بھی اللہ دیتا ہے اعطا۔ تو یہ اس میں اعظم آیت الکرسی کے اندر ہے، یہ دوسری خصوصیت ہے اس کی، ایک اعظم آیا، اعظم آیا اور زیادہ شرافت والی آیا، دوسری اس کے اندر اس میں اعظم پایا جاتا ہے، رب العالمین کا بہت بڑا نام اس میں پایا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے شیاطین اور ڈاکوؤں اور دشمنوں وغیرہ سے آپ کے مال کی خصوصی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے لیے دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
حدیث ہے جو بخاری مسلم وغیرہ اور دیگر کتب احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو رمضان المبارک کا جو صدقہ جمع ہوتا تھا صدقۃ الفطر اس پر وکیل بنایا. رات کو یہ حفاظت کر رہے ہیں, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اس سے چوری کر رہا ہے, انہوں نے اس کو پکڑا, اس نے کہا غریب مسکین میں پریشان حال میں چھوڑ دیا. صبح اللہ کے رسول نے کہا رات کو 6 بجے آیا تھا جس کو آپ نے پکڑا اسیر کافر آیا رسول اللہ, اس نے کہا اپنے اہل عیال کی شکایت کی شکایت جو کر شدید چھوڑ دیا اس کو. اور امام بخاری نے اس کے مطابق کے بعد میں ذکر کیا ہے کہ وکیل کو اختیار ہوتا ہے, اس نے اس کو چھوڑ دیا, وہ اللہ کے لیے چلا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دور کر رہا ہے آگے گزارا رات کو پھر آیا, پھر پکڑا گیا, پھر بھی باتیں کی, پھر چھوڑ دیا. تیسری رات پھر آیا, پھر پکڑا گیا, پھر سے ہدایت کی, پھر چھوڑ کے بعد جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی اس کو پکڑتا ہے, کہتا آج تک تو چھوڑنے نہیں, آپ اتنے رسول لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہتا ہے بچے غریب مسکین وہ سارے باتیں کو اس نے کہتے کچھ ستاؤ نہیں کہ تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا. شیطان اللہ تیری حفاظت کرے گا, لالچ کا بن جاتا شیطان, شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. اب ظاہر بات ہے نہیں زال علیک من اللہ حافظ, تجھ پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک حفاظت کرنے والا ہوگا. رب العالمین کو نگہداری فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے, اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. تیرے معاملات, تیرے عقائد, تیرے اعمال درست رہیں گے. شیطان بگاڑ پیدا کرتا ہے تو ایمان کی بھی حفاظت کرے گا. تو یہ دو الفاظ یہ ایک عجیب قسم کا حسن حسین ہے کہ اللہ تیرے اوپر ہمیشہ محافظ رکھے گا. نہیں زال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک الشیطان ولا یقربک الشیطان. دونوں قسم کے الفاظ شیطان تیرے دل کو قریب نہیں آئے گا, پھر اعمال میں مداخلت نہیں کر سکے گا. اگر کرے گا بگاڑ نہیں پیدا کر سکے گا. پھر باقی چیزیں کہ اللہ اعمال کی بچوں کی حفاظت کرے گا. اب یہ تو ایک علم کا حدیث آدمی ہے کہ ایک ایسا نسخہ بتا دیا جائے, ایک ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جو کمال کا وظیفہ ہے. لوگ مال کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے چوکیدار رکھتے ہیں, پیادار رکھتے ہیں, بکریوں سے کوئی معاملات کرتے ہیں, اس سے یہ پریشان, اس سے بالکل پریشانی ختم. کیونکہ میرے نبی نے بتایا ہوا وہ وظیفہ ہے. اس نے کہا کیوں نہیں, اس نے اس کو آیت کرسی سکھائی, کہا اس کو آخر تک پڑھا کر. شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے, کہا آپ نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ما فعل اسیر البارحہ, رات کو جلدی میں کیا ہوا, پھر اس نے کہا رسول اللہ اس نے تو یہ مجھے علمی وظیفہ بتایا ہے, یہ کہا ہے. اچھا آپ نے فرمایا سجا کرتا تو وہ تجھیل اور بڑا جھوٹا ہے, لیکن اس میں یہ بات مجھے سچی نہیں. تو جھوٹے کی ہر بات جھوٹی نہیں ہوتی, کبھی جھوٹا سچ بول جاتا ہے اور سچے کی ہر بات سچی نہیں ہو جاتا ہے, کبھی جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن اکثر ہم بولتے ہیں کہا یہ جھوٹا ہے, بہت بڑا جھوٹا ہے, لیکن اس وقت یہ بات صحیح نہیں. اور اس کی تاریخ میں ترمذی کے حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی ایک کتاب کے اندر تجربہ کا ذکر کیا ہوا تھا اور اس میں بھی یہ معاملہ ہوا کہ اس میں سے چوری ہونے لگی. اس میں ایک جنیہ آیا کرتی تھی, وہ جنیہ جب پکڑی گئی تو اس نے بھی یہ وظیفہ بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کہا صبح صدقت وہی کہہ اس کے بعد سب کرو یہ ہے جھوٹی, جھوٹی ہے. تو جب یہ کام کو جلال کیا یہ بھی امام منذری رحمہ اللہ انہوں نے تحقیق کے اندر نقل کی ہے اور اس کی سند بھی قوی سند ہے. وہاں بھی ایسے ہے کہ انہوں نے بھی کشمیر کسی جگہ جمع کی اور اس
اس کو دینے کے اندر کہیں آنا شروع ہوئی، یہ پریشان ہوئے، رات کو حفاظت کے لیے جب بیٹھے تو ایک شخص کو بیٹھا ہے نوجوان کی شکل میں آیا، پکڑا گیا، اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ انسان ہے یا جن؟ اور سونے کا جن ہو۔ اب کسی کو کیا بات کرے گا؟ جن انسانی شکل میں آ نہیں سکتا ہے۔ تو اس نے کہا ابھی نہیں لگا، اپنا ہاتھ دکھائیے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر دکھایا کہ وہ کتے کی طرح کا ہاتھ تھا اور اس پر بڑے بڑے بال تھے، بڑے قسم کے۔ تو پھر اس نے کہا ہم تجھ سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو وہاں بھی اس نے کہا کہ یہ شخص صبح آیت کرسی پڑھتا ہے، شام تک ہم سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہم سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کے پاس صبح جب یہ کیس لایا گیا، آپ نے فرمایا صبح کل خبیث، اس خبیث نے سچ کہا ہے، کبھی خبیث سچ دیتا ہے۔ لیکن ان تمام روایتوں سے اور دوسرے روایتیں یہ تین قوی اور صحیح روایتیں ہیں کہ جنات مختلف شکل میں آ سکتے ہیں، انسانی شکل میں بہت سارے مسائل سے نکلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ کہ آیت الکرسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، ان پر رب العالمین نے کتاب مقام کر دیتا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور کبھی 24 گھنٹے کبھی 12 گھنٹے کسی بھی طرح بہرحال حفاظت ہو جاتی ہے۔ 34 سے لے کے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جس نے آیت الکرسی پڑھی دبر الصلاۃ المکتوبہ، ایک فرض نماز کے بعد کان فی ہمت اللہ الى الصلاۃ الاخرى۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، حسن رضی کی ہے، اور اس کو بھی امام ابن ترجیح میں ذکر کیا ہے۔ وہ شخص جو ایک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ذمہ بہت بڑا معاملہ ہے، اللہ کے ذمے میں رب العالمین کے ذمے میں کوئی شخص آ جائے تو یہ تو محفوظ ہو جائے گا۔ کانت حکمت اللہ الی الصلاۃ الاخری، دوسری نماز تک یہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کہ آپ کو دوسری کا کتنا ٹائم لگتا ہے، آدھا گھنٹہ نہیں لگتا، یہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے الی الصلاۃ الاخری، دوسری نماز تک، لیکن اس کے فرض نماز کے بعد پڑھے، باقی نمازوں کا مسئلہ نہیں۔ پانچویں خصوصیت اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز مکتوبہ جس کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، وہ شخص کہ جو مرتا بعد کل دبر صلاۃ المکتوبہ، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، یہ ہر فرض کے بعد پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخولہ الجنۃ الا الموت، اس کو جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی بجز موت کے۔ یہ مر گیا کیونکہ زندہ اپنی جنت میں تو جاتا ہے، زندہ کو جنتی میں کہا جا سکتا ہے کہ جنت میں وہ جان نہیں رہا، یہ زندہ آدمی ہے، یہ سمجھ لیں جو ہر فرض نماز کے بعد جس میں پڑھتا ہے۔ آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ کے رسول کی اس فرمان کے مطابق یہ جنتی ہو، اب یہ مر گیا دنیا سے چلا گیا اور جنت چلا گیا، لم یمنعہ من دخولہ الجنۃ، جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی ہے، لیکن جو چیز رکاوٹ ہے وہ موت ہے۔ یہ موت مانا زندگی میں آدمی جنت نہیں جا سکتا، اور یہ مر گیا اور جنت میں فوراً چلا گیا۔ جنت کا حصول، مال کی حفاظت اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، اور یہ عظمت اس اعظم کا اشتمال وغیرہ بڑے عزم پورا آیت ہے، اس کو یاد کیجیے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے اور اس کو اپنا حفظ جان بنائیے، انشاءاللہ آپ اس کی برکات کو دیں گے۔ ایک بہت بڑا ملحد آدمی تھا، اس نے ایک تقریر کے دوران ایک عالم پر اعتراض کیا، اس نے کہا اللہ خالق ہے، یہ چیزیں اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس ملحد نے اعتراض کیا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے تو میری بات تم پیدا کر سکتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کس طرح؟ اس نے دیکھا ہوگا کہا شیشہ لے کر آؤ، شیشہ لے کر آیا، کہا بیٹر لے کر آؤ، بیٹر لے کر آیا، کہا گوشت لے کر آؤ، گوشت لے کر آیا، اس گوشت کو بیٹر کے ساتھ بیٹر کو گوشت کا ڈالا شیشے کا ہوتا، کہا ایک دو دن کے بعد بیٹر، دو دن کے بعد اس کا کیوں پیدا ہو گیا؟ کہا گوشت میں پیدا تو نہیں، کہا بیٹر میں پیدا کہاں نہیں تھے، کہا شیشے میں پیدا کہاں نہیں تھے، کہا یہ کس نے پیدا کیا؟ میرے پیدا کیا۔ اس
شخص نے وہ آدمی کسی کا ویٹ کیا کرتا تھا وہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے اس نے مجھے کہا کہ دیکھو جو آدمی کوئی چیز بناتا ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیز یہ اس کی تعداد کتنی ہے اور وہاں اللہ کے خالق ہے وہ جس کو پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے کہ کتنے میرے مخلوق ہے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب کس نے مرنا ہے کب زندہ ہونا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے یا اللہ ساری مخلوق کی ساری معلومات رکھتا ہے یا اللہ آپ بتائیں کتنے آدمی مخلوق کو سمجھنے میں جانتا ہے اس کے بعد اور